بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح بادشاہ بخت نصیر نے ان دونوں پیغمبروں کو قتل کیا اور اس کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بخت نصیر ابتدا میں انتہائی نیک اور صالح بادشاہ تھا۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتا تھا، لیکن اتفاق سے اس نے جس عورت سے نکاح کیا تھا اس کے ہمراہ ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی پہلے شوہر سے موجود تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا تو بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع و فرمانبردار ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے۔ اس لیے اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس پر بادشاہ نے دریافت کیا کہ مہر کتنا ہے؟ تم جو کہو گی میں دوں گا۔ اس پر عورت نے کہا کہ اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کے سر ہے، اگر تم یہ ادا کر سکتے ہو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام تک نہ لو۔ دوستو، بادشاہ نے کہا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور دعا گو ہیں، ان کو بے گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہوگا۔ اس کے سوا کچھ اور مانگو، جو مہر کہو گی مجھے منظور ہے۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ نہیں، اس کے سوا کوئی مہر نہیں سوائے اس کے کہ مجھے ان دو پیغمبروں کے سر چاہیے۔ دوستو، بادشاہ نفسانی ہوس سے مغلوب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ حکم پاتے ہی سپاہی جا کر سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا، اور پھر جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہ جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ دوستو، فوج بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے بھاگی اور شیطان نے اس کی رہنمائی کی۔ زکریا علیہ السلام بھاگتے بھاگتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں فوج نے انہیں آ گھیرا۔ انہوں نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے دے۔ دوستو، وہ درخت پھٹ گیا، زکریا علیہ السلام اس کے اندر سما گئے اور اس کے بعد وہ درخت پھر بند ہو گیا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کے کپڑے کا کچھ حصہ درخت سے باہر ہی رہ گیا۔ جب فوج وہاں پہنچی تو حیران ہوئی، لیکن شیطان نے پھر ان کی رہنمائی کی اور انہیں بتایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ دوستو، اس کے بعد شیطان نے ہی انہیں یہ ترتیب بتائی کہ درخت کو اوپر سے چیر دو۔ چنانچہ درخت کو اوپر سے چیرا گیا، اور جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر تک پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سسکی بھری۔ اس پہ حکم الہی نازل ہوا کہ اگر اف بھی کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر اللہ سے پناہ کیوں مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ رہو اور سر پہ آری چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اف تک نہ کیا۔ دوستو، جب دونوں پیغمبر بے دردی سے قتل کر دیے گئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا اور ایک بادشاہ اپنا فوج خونخوار لیے حملہ آور ہو گیا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا ہم قتل سے باز نہیں آئیں گے۔ چنانچہ ہزارہ آدمی قتل کر دیے گئے، لیکن خون بند نہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم ہو؟ ایک خون کے بدلے میں ہزار آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہاں کو قتل کرواؤ گے؟ دوستو، اتنا کہنا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند ہو گیا۔ دوستو، دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر آج بھی موجود ہے۔ دوستو، یہیں پہ اس واقعے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔